اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ المیامین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لا حیاء لہ فقط دین اللہ۔ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو بے حیا ہوتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے۔ وہ آخر یہ بے حیائی کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم کو کہنا پڑا، یہ لفظ کو استعمال کرنا پڑا تاکہ سرکار دو عالم اپنے دور میں جن چیزوں کو بے حیائی سمجھے ہوئے تھے اور اپنی نگاہوں سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد ان سارے دور کے بے حیائی کے آثار کو مٹانا چاہتے تھے، اور یہ بہت مشکل کام تھا۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں بہت مشکل کام تھا۔ تو اس کے باوجود آپ نے کئی بار یہ نہیں کہا کہ میں تم سے صرف نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، واجبات ادا کروانے کے لیے آیا ہوں، اور نہ خدا نے کہا ہے کہ میرا رسول کوئی صرف واجبات ادا کروانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم بار بار فرما رہے تھے، یعنی جو عبادت کے سلسلے میں آپ نے جملے ادا نہیں فرمائے وہ یہاں ادا فرما رہے تھے بار بار کہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی اپنی وجہ بعثت آنے کی وجہ اخلاق بتلایا ہے، اچھے اخلاق ہوں، اور خدا نے بھی کہہ دیا کہ رسول کے کو نمونہ بنا کے رکھو تم۔ تو حضور یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کلمہ محمدی پڑھتے ہیں اور امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم نے جیسے فرمایا ویسے ہی مولا کائنات نے فرمایا، ایسے سارے ائمہ نے فرمایا، پھر پانچویں امام، چھٹے امام، آٹھویں امام، ان لوگوں نے مسلسل فرمایا ہے۔ تو اب ہم لوگ رسول کی امت میں ہیں، علی کے غلام ہیں، سارے ائمہ کے غلام اور کنیزے ہیں۔ تو ہم یہ جو غلامی کرتے ہیں اس پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علی کے کہنے پر عمل کریں، علی کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنے زبان پر بھی قابو رکھیں، اپنے ہاتھ و پیر کے انداز پہ بھی قابو رکھیں۔ زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، اگر اسی زبان سے تعریف نکل جائے تو بہت اونچی بات ہے۔ اگر ہاتھ اور پیر ہیں وہ اچھے کام کی طرف چلیں تو پھر یہ اور اچھی بات ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو راستہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے جو چلنے والا ہے اس کو ڈھکیل کے گرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک کردار ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے چلنے والا گر رہا ہے تو گرتے کو اٹھا کے چلتے ہیں، یہ بھی ایک کردار ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیے، اپنے خاندان والوں کے عیوب پر، قوم والوں کے عیوب پر پردہ ڈالیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ مثلاً اب یہ رمضان، رجب اور شعبان کے 2 مہینے آ رہے ہیں۔ پہلا مہینہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت کا ہے۔ یقیناً کچھ ہو مولا کی ولادت پر دل خوش ہوتا ہے، ذہن میں خوشی آتی ہے، سارے کے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ تو مولا کی ولادت کے نتیجے میں ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن کیے جاتے ہیں، سندل نکالے جاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ اب آپ کا تقاضا یہ ہے جشن کریں، مولا کا ذکر کرتے جائیں اور سندل نکالیں، اور اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اہل بیت کا ذکر اب آگے بڑھتا جائے۔ راستوں پہ چلتے ہیں آپ لوگوں کو سنائیے علی کیا ہیں۔ ایسے ہی ساری چیزیں ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، عبادت کرنا ہے، پڑھنا شعبان کو تو رات بھر بیٹھ کے عبادت کیجئے،
وہ ایک عجیب ہے جو شخص پنجہ چاوان کو رات بھر عبادت کرتا ہے، صبح عبادت کر کے جب نماز سے صبح پڑھ کے نکلتا ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ سارے گناہ کو معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، بس اتنا کہنا ہے، زیادہ زحمت نہیں دینا ہے کہ اپنے آپ پر قابو رکھیے، اپنی زبان پر قابو رکھیے، اپنے کردار پر اپنے کو نگراں بنائے رکھیے، اپنے نفس کو نگراں بنائے رکھیے، اور اس طرح سے دنیا کے سامنے ظاہر کیجئے۔ لوگ دیکھتے ہی کہیں کہ یہ علی والے جا رہے ہیں، یہ حسین والے جا رہے ہیں، یہ شیعہ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ آپ کے ہم خوش ہوں تو وہ سمجھو، غور کریں کیوں خوش ہو رہے ہیں۔ ہم اگر غم ماتم کریں تو یہ سوچیں کہ کیوں ماتم کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے کردار کی وجہ سے لوگوں کو سوچنے، فکر کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہی تقاضا ہے ہمارے اہل بیت کے کردار کا، احکام کا، اپنے مذہب کا اور اپنے محبت کا۔ یہ محبت اگر ہوگی اور یہ مولا کائنات سے ہوگی، تب یہ یاد رکھیے آپ کا عقیدہ کل ایمان پر مکمل ہوگا اور مولا بھی خوش ہوں گے۔ جس کو مولا کی دعا مل جائے اس دنیا کی دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس سے بڑی دولت تو کوئی نہیں۔ خدا ہر ایک کو مولا کی دعا نصیب کرے، ہر ایک کو مولا کی محبت میں، مولا کے کردار پر، ان کے عمل پر گزرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔